ایک ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے میں گیا، اندر ہونے لگے اسٹوڈیو پر، تو وہ کہنے لگے حضرت صاحب اندر نہیں جانا، کوئی کنگا شنگا. تو میں نے کہا یار حضرت سلطان باؤ نے تو یہی کہا ہے کہ منہ کالے نہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا. سبحان اللہ. دل کالے نالو منہ کالا چنگا. جے کوئی رمز پچھانے، اگر کسی کو سمجھ آئے نا تو منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، دل نہیں کالا ہونا چاہیے. تو ان چکروں میں نہیں پڑے. بہرحال آج کی جو گفتگو ہے اس کی طرف آتا ہوں. قرآن پاک نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے. دوسرے مقام پہ قرآن پاک نے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا، اور دوسرے مقام پہ کہا نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. قریب ہے نبی پاک مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ. اسلام میں نا ہر چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا. ادھر دیکھیں میری طرف، ہر چیز کی معافی ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں اگر کسی نے کسی کو برابر ٹھہرایا تو اس کی معافی بول کے بتائیے. بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دے گا، پر مشرک کو معاف. ہر ایک کی معافی ہے دین میں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بے ادب کی کوئی معافی نہیں، حضور کے غدار کی کوئی معافی. نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے کسی اور کو نبی جانا تو اس کی کوئی معافی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اگر کوئی بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، ساری زندگی داڑھی نہیں رکھتا تو گناہ گار ہے، اگر ساری زندگی سر پہ پگڑی نہیں باندھتا تو غلط کیا، اس نے خلاف سنت کیا. کسی سنت کو ساری زندگی ادا نہیں کر سکا تو گناہ گار ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اس نے نبی پاک کے علاوہ کسی کو نبی مان لیا تو کافر ہو جائے گا. بات کو سمجھیں جو میں مضمون عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت نا مسلمانوں کے خلاف جو یلغار ہے وہ بڑی خطرناک ہے. یلغار یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، تھوڑی دنیا داری بھی کر لو، تھوڑی دینداری بھی کر لو، تھوڑا ایسے بھی کر لو، تھوڑا. دیکھو نا جب فوتگی ہوتی ہے تو مسلمان ہوتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے نا جی، کس کا طریقہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، 10واں کول سارا کچھ دین سے شریعت سے ثابت ہے. لیکن جب شادی ہوتی ہے پھر کس کا طریقہ ہے؟ پھر بھی تو ہم کلمہ گوئی ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب تھوڑی سی ادھر سے لے آؤ، تھوڑی سی ادھر سے لے آؤ. کچھ لوگ اب مارکیٹ میں آئے ہیں، کچھ جعلی پیر، کچھ جاہل ان پڑھ قسم کے اسکالر، اور کچھ یہ ملنگ ٹائپ ادیب، اور کچھ جناب یہ حکمران بیچارے جن کو نا تڑکا لگ جاتا ہے نا، تھوڑی صرف انگریزی سیدھی بولنی آتی اور کچھ بھی نہیں پلے بیچاروں کے، تو ایک بخار سا چڑھ جاتا ہے. میں واپس لوٹ رہا تھا انگلینڈ سے تو میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب تھک گئے بیچارے انگریزی بول بول کے، پر جان نہیں چھوڑ رہے. پھر بھی بھائی نہیں بولی جاتی تو چھوڑ دو جان. اپنی زبان یار من ترکی و من ترکی بگویم، اپنے لب و لہجے میں بات کرو. کہاں الجھ گئے؟ کسی کا منہ لال ہوگا تو اپنا تھپڑ مار کے کر لو گے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کس مشکل کا شکار ہو گئے؟ میرے بھائی یہ سب لوگ اب ایک نئی بولی بولنے لگے. وہ بولی پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سارے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتے ہیں. سنا نا آپ نے بھی؟ سارے روپ اسی کے ہیں جی. سنے ہیں یہ بات آپ نے؟ سارے روپ، تو اگر سارے اسی کو پکارتے تھے تو نبی پاک کس کے خلاف جہاد کرتے رہے؟ اگر بت پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا تو حضور کا جہاد کس کے خلاف تھا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ 1 2 3 نہیں 20 حدیثیں آپ کو بخاری مسلم نے حسن لگئی رہی، متواتر صحیح احادیث آپ کو کتب احادیث میں ملیں گی. نام لے کے نبی پاک نے کہا، نام لے کے. نجران سے کچھ یہودی اور عیسائی آئے تو وہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے، داڑیاں چھوٹی رکھتے تھے. اب بھی مارکیٹ میں پیر آ گئے ہیں، بال لمبے داڑھی چھوٹی. پتہ نہیں کس کا طریقہ ہے یہ. بال لمبے حد شرع سے لمبے اور داڑھی چھوٹی، اور قوم ہے کہ بس بھیڑ چال ہے، جدھر سارے جا رہے ہیں بس بھاگے جا رہے ہیں.
کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں. ہمارا معیار کوئی پیر نہیں, کوئی مرشد نہیں, ہمارا معیار رسول اللہ کی ذات ہے. جو پیر نبی پاک کے طریقے پہ پورا عمل کرے گا اس کی ہم پوری خدمت کریں گے, پوری عزت کریں گے, اور جو نبی پاک کے طریقے پہ نہیں چلے گا وہ تو سلام کے قابل نہیں. کچھ اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے بیعت کرنی ہے اور غلامی کرنی ہے. جو حضور کے طریقے خلاف پیغمبر کسے راہ گزی, جو نبی پاک کا طریقہ چھوڑ کے جاتا ہے اسے کبھی رستہ نہیں ملتا, یہ یاد رکھیں. عیسائی اور یہودی آئے تو ان کی مونچھیں بڑی تھی, داڑیاں چھوٹی تھیں. لفظ ہیں بخاری مسلم کے, دین غیرت مند ہے, ہر چیز آپ کو آپ کے گھر میں دین دیتا ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ تھوڑا سا ادھر سے لے لیں, تھوڑا سا ادھر سے لے لیں. جب وہ لوگ آئے مونچھیں بڑی داڑیاں چھوٹی, تو رسول پاک علیہ السلام نے نام لے کے کہا, نام لے کے. حضور نے فرمایا مسلمانوں داڑیاں بڑی کرو, مونچھیں چھوٹی کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو. ان کا نام لے کے کہا, اہل یہود کی. اور یار ایک چھوٹی سی بات ہے, سر میں مانگ نکالنا, کنگھی کرتے ہیں نا, مانگ کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ اسی تے سواندہ بھی کہنے ہیں, چیر نکالتے ہیں نا جی آپ حضرات, مانگ سواندہ نکالتے ہیں نا. ایک سادی سی بات ہے نا. یہودی جو تھے وہ دائیں جانب نکالتے تھے, عیسائی بائیں جانب نکالتے تھے, اس طرح کر کے سادی سی بات تھی. کیا کرنا ہے, مطلب چیر ہی نکالنا ہے نا یار. تو نبی پاک نے نام لے کے کہا, فرمایا وہ اس جانب نکالتے ہیں, یہ اس جانب نکالتے ہیں, تم نے دونوں کی مخالفت کرنی ہے, تم نے درمیان سے نکالنا ہے. دین پوری اپنی ایک غیرت رکھتا ہے. ایسی کو بات ہے کہ تھوڑی سی ادھر سے بھی لے آئے, تھوڑی سی ادھر سے بھی لے آئے. پڑھے بخاری مسلم, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور نے دیکھا نا کہ یہودی بھی پگڑی باندھتے ہیں, لیکن وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے تھے. ٹوپی نہیں ہوتی تھی, سیدھی سر پہ پگڑی باندھ لیتے. جائز ہے, منع نہیں, لیکن سنت نہیں ادا ہوگی. تو وہ سر پہ پگڑی باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو حضور نے فرمایا مسلمانوں تم نے بھی پگڑی باندھنی ہے, پر تم نے سر پہ ٹوپی رکھ کے باندھنی ہے, یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے, اہل یہود کی. یہ کیا بات ہوئی کہ شادی آ گئی تو اب میرا خوشی کا دن ہے, تو اب میں تھوڑی سی عیسائیوں کا طریقہ, تھوڑا سا ہندوؤں کا طریقہ, تو اس طرح کرنا. میں تو کہہ دیتا ہوں, میں تو صاف کہا کرتا ہوں, صاف. میں جس کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, روٹی تو اللہ دیتا ہے نا جی, اور بڑی شان والی دیتا ہے. اس کے بن کے جیو تو عزت والی روٹی, روٹی تو پیچھے پیچھے چلتی ہے. میں تو بینڈ باجا آ جائے تو نکاح بھی نہیں پڑھاتا, میں کہتا ہوں جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو. یہ کیا بات ہے, ہمارے سامنے شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہے اور ہم 1,500 روپے کے لیے بیٹھے رہے, اللہ دے دے گا, چلو بھاگو. وہ تماشا ہے, تباہی اتار دی دین کی, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور بڑے بڑے حاجی نمازی تازہ حج کر کے آئے ہیں, اور مہندی پہ لڑکوں نے حد کر دی تباہی کرنے والی. حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تو ڈیرے پہ تھا, مجھے نہیں پتا. کیا حاجی صاحب آپ کو سارا ہی پتا ہے. بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا حاجی بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, تسی کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلاں نیتی جاندے ہو, او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. دسو تے صحیح بلے شاہ نو پلا ایک ہی کیتی. یہ کیا رنگ ہوا تھوڑا سا ادھر. اچھا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کل کا موقع ہے صاحب, ایک قاری ایک ناز خان آپ بھی آ جائیں ذرا, کل شریف ہے. تو میں کہ بینڈ باجا منگاؤ ہاں کلاں تے, کیوں بھائی شادی پہ جائز ہے تو اس پہ کیوں نہیں؟ نا جی اللہ آپ کو جزا. اب پیسے لے کے نہیں اٹھیں آپ ذرا, بڑی مہربانی. بڑا لمبا سفر طے کر کے ہوں, پیسوں والی تو رستے میں بہت ساری جگہ تھی, کہیں بھی لے سکتا تھا. یہ اس کام سے تھوڑا نکلیں باہر. کروں مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا, اور میرا دین پارا ہے نا نہیں. یہ کوئی چکر نہیں, اللہ نے بڑا اپنا فضل رکھا ہوا ہے اس پر. آپ اور ویسے بھی نذرانے کا انداز بدل دیں, آپ لوگ بھی دیں ضرور نذرانہ. نعت خاں کو دینا میرے نبی کا طریقہ ہے, لیکن اس کا انداز بدل دیں. یہ سٹائل ٹھیک نہیں. جب نوٹوں کی دتھی لے کے ایک بندہ اٹھتا ہے نا, تو پھر غریب آدمی کہتا ہے کہ میرے کو بھی ہوندی تے میں بھی اگلی سیٹ تے بیٹھتا, میرے پاس دتھی نہیں ہے نا اس لیے میں پیچھے ہوں. یہ چھوڑ دیں کام, اس کا کوئی مطلب نہیں بالکل قطن. سٹائل اور ہے, نذرانہ تو حضور نے فرمایا کو دے تو لے لیا کرو اللہ کی طرف سے, لیکن اس کا انداز بدلے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. دین کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, دکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے,
اور سکھوں کا رشتہ شیطان کے ساتھ. کہتے مینو چاہ بڑا ہے لہذا میں بینڈ باجا بجانا ہے. شرم آتی ہے لوگوں کو, شرم آتی ہے کل شریف کے ولیمے والے دن نعت پڑھتے. ہاں شرم آتی. ان سے کہنا ولیمہ ہے تو نعت پڑھ لو, تو کہتے ہیں اوہو ولیمے پہ جی نعت, شرم آ رہی ہے. نبی پاک کا نام لیتے. نعت خاں کئی ایسے ہیں جو بڑا جناب خوبصورت ویس کوٹ اور ٹوپی پہن کے میلاد کی محفل میں جاتے ہیں اور ولیمے پہ وہ بھی پینٹ کوٹ پہن لیتے ہیں. ہمارے تو بزرگ بڑی سختی کرتے تھے. یہ کچھ دوست مسجد کی ٹوپی پہنتے ہیں نا جی, کوئی تنقید نہیں کر رہا, صرف مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. مسجد کی ٹوپی پہن لینی چاہیے, لیکن ایک بات میرے اسا فرمایا کرتے تھے بڑی قیمتی. وہ فرمایا کرتے تھے جس نے مسجد کی ٹوپی پہنی ہوتی اس سے پوچھتے تھے کہ یہ ٹوپی پہن کے تو ولیمے پہ جائے گا؟ چلا جاتا ہے بندہ مسجد کی ٹوپی پہن کے, کیوں؟ تو مسجد میں کیسے آ گیا نماز پڑھنے؟